قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو انسان کو کون سی فضیلت ملی کہ جس بنیاد پر انسان باقی مخلوقات سے افضل ہو گیا؟ اگر عبادت مقصود ہوتی اور اگر انسان کے لیے صرف عبادت مقصود ہوتی تو پھر تو انسان اور پتھر برابر تھے، انسان اور درخت برابر تھے، انسان اور زمین برابر تھی، چونکہ وہ بھی اللہ کی عبادت اور تسبیح بیان کرتی ہے اور انسان بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے کیا بنایا ہے؟ افضل بنایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے، انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنا دیا۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا تاکہ انسان کی افضلیت کا پتہ چل جائے کہ انسان افضل ہے چاند تاروں سے بھی، انسان افضل ہے زمین آسمان سے بھی، انسان افضل ہے سورج سے بھی، انسان افضل ہے پہاڑوں سمندر دریاؤں سے بھی، حتیٰ کہ ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، بادشاہ ہارون الرشید ہے اور اس کا وزیر ہے عیسیٰ بن موسیٰ، اس کو بیوی سے بڑی محبت تھی۔ تو ایک دن محبت کے اندر بیوی کو کہہ دیا انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، تجھے 3 طلاقیں ہیں اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو۔ بیوی سے محبت میں یہ اظہار کر دیا۔ اب صبح اٹھا تو پریشان ہو گیا کہ بھئی طلاق ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا مذاق بھی سنجیدہ ہے اور سنجیدگی تو ہے ہی اس کی سنجیدگی، کہ اگر مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پریشان ہو گیا کیونکہ بیوی تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تھی الفاظ کو دیکھتے ہوئے۔ صبح ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں آیا، پریشان، بیوی سے محبت بھی تھی، بادشاہ کے سامنے سارا واقعہ رکھ دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے رات اپنی بیوی کو کہہ دیا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب بادشاہ نے سارے وقت کے علماء کو جمع کیا تو سب نے کیا کہا کہ بھی طلاق واقع ہو گئی ہے، چاند سے زیادہ حسین تو بیوی نہیں ہو سکتی نا، سب نے کہا واقع ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی اس زمانے میں موجود تھے، ان کو بھی بلایا گیا۔ جب ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ساری مخلوقات سے بہتر اور بہترین بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، ساری مخلوقات اس کے تحت داخل ہو گئی، لہٰذا طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ یہ تو خیر اس ضمن میں ایک واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا ہے کس بنیاد پر؟ پچھلے جمعے میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ انسان باقی مخلوقات سے افضل ہے دین اور عقل کی بنیاد پہ۔ کیا کہا تھا؟ کہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا ہے مسلمان کو اور عقل دی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو بات رکھوں گا کہ انسان باقی مخلوقات سے افضل ہے کس بنیاد پر؟ اطاعت کی بنیاد پر، جھکنے کی بنیاد پر، ماننے کی بنیاد پر، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھکنے کا مادہ رکھا ہے۔ حضرات محترم، اگر عبادت مقصود ہوتی تو دہریے بھی عبادت کرتے ہیں، کمیونسٹ بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، سکھ اور ہندو بھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں ان کی عبادت انہیں جہنم میں جانے سے روک سکتی ہے؟ کیوں؟ کہ عبادت تو ہے لیکن اطاعت نہیں ہے، عبادت ہے لیکن جھکنا نہیں ہے، عبادت ہے لیکن عبادت کے ساتھ ہٹ درمی ہے، عبادت ہے لیکن عبادت کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ حضرات محترم،
جہاں عبادت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے وہاں انسان صحیح ٹریک پر اس کا سفر جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے، اور جہاں عبادت کے ساتھ اطاعت نہیں ہوتی، آپ مجھے یہ بات بتائیں، شیطان سب سے زیادہ عبادت گزار تھا فرشتوں میں، شیطان سب سے زیادہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نزدیک مردود ہو گیا، عبادت گزار تھا لیکن اطاعت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہا کہ یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، بھلا آگ بھی کبھی مٹی کے سامنے جھکی ہے؟ عبادت تھی لیکن اطاعت نہیں تھی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے وہ شیطان پر لعنت کرتے رہیں گے، مردود کہتے رہیں گے شیطان کو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔